ظہور امام زمانہ آواز بلند نعرے صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وختم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و ذنوبنا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ حیدریہ وعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والصبر سجادیہ ومآثار الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجوج التقویہ ونکاوت النکویہ وہیبت عسکریہ وغیبت الہیہ۔ صلوات تمام حمد و ثنا، تمام تر تعریفیں اس بزرگ پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا تو کہا کہ میں نے اپنے حبیب کی محبت میں پوری دنیا کو خلق کر دیا، اور وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم جو اللہ کے محبوب کہ جو اپنے خدا کے اتنے زیادہ محبوب بندے ہیں کہ پروردگار عالم ان سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، میں نے نمازوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ بس نمازیں ہی پڑھتے رہیں۔ وہ رسول اللہ کہ جو معراج پہ جب جا رہے ہیں تو خدا کو یہ گوارا نہیں ہو رہا کہ ان کا پسینہ زمین میں جائے، تو ان کے پسینے کے قطرے کو پروردگار عالم گلاب میں تبدیل کر دے رہا ہے۔ کیا کہنا ہمارے نبی خدا کا کہ جب پروردگار عالم نے انہیں معراج پہ بلایا تو بلانے کے بعد جبریل امین کو بھیجا، اور بھیج کے پروردگار عالم نے کہا کہ اے جبریل، ایک جانب چابیوں کا گچھا رسول اللہ کے سامنے رکھ دو، بہشت کے تمام خزانوں کی، جنت کے تمام خزانوں کی چابیوں کا گچھا، اور دوسرے جانب رسول اللہ سے کہہ دو کہ یا وہ میرے عبد بن جائیں یا وہ چابیوں کا گچھا لے لیں۔ ہماری جانیں قربان رسول خدا کے اوپر کہ جنہوں نے کہا کہ اے جبریل امین، یہ گچھا ہٹا دو سامنے سے، میں خدا کا عبد بننا چاہوں گا۔ اور وہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان اپنی نماز میں یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہیں جو عبد ہیں پروردگار عالم کے۔ صلوات پڑھے محمد
وہ پروردگار عالم کہ جو اپنے بندوں پہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اپنے بندوں پہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ آیت ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھ کے دریا پہ قدم رکھ دے تو وہ چلنے لگتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو سن کے بھلے ہی تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ ایسے کیسے چل سکتا ہے، تو آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ایران عراق کے دورے پہ، کہ جہاں پہ ایک عالم دین رہتے ہیں اور ان کا ایک شاگرد رہتا ہے۔ وہ شاگرد روز جو ہے کلاس میں لیٹ آتا ہے، روز لیٹ آتا ہے۔ جب وہ روز لیٹ آتا ہے تو اس سے عالم دین پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم کل بھی درس میں دیر میں آئے تھے، آج بھی آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو بغداد پہ ایک پل پڑتا ہے، جو پل پہلے بنتا ہے اور رات میں ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب جب صبح وہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہوتی آنے میں انتظار میں رہتا ہوں کب وہ بنے کب میں آؤں۔ تو کہتے ہیں عالم دین نے ان کو ایک تعویذ دی اور کہا آپ یہ لے لیجئے، اور جب اگلے دن تم آنا تو اس تعویذ کو پہنے رہنا اور تم اس کے اوپر دریا پہ قدم رکھنا، تم چلنے لگو گے۔ اب یہ شاگرد گھر گئے، اگلے دن نمودار ہوئی، واپس پہنچے، دیکھے پل بنا نہیں ہے، پھر سے لیٹ ہو جاتا، اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہ تعویذ پہنی، اب قدم رکھا دریا کے اوپر، اور رکھنے کے بعد وہ دریا پار کر گئے۔ جب وہ دریا پار کر کے دوسرے جانے پہنچے، نہ ان کا پیر گیلا ہوا، نہ ذرا سا ان کے نالین میں پانی لگا۔ اب وہ درس میں روز روز وقت سے آنے لگے۔ اب دیکھیے عزادارو، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہوگا، ہم سب کے ذہن میں یہ ضرور آتا ہوگا کہ کیا ہے اس تعویذ میں ایسا لکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی دعا لکھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا کلام لکھا ہو جو ہم نہ جانتے ہوں۔ البتہ کہتے ہیں مسلسل آنے کے بعد ایک دن ان کے دماغ میں خیال آیا کہ اس تعویذ کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ اب جیسے ہی تعویذ کو کھولا تو کیا دیکھا، تعویذ کو کھولا تو دیکھا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب دیکھا بسم اللہ لکھا ہے تو اور اس کی تحریر کی کہ یہ ویسے ہی لکھا ہے نا کہ جیسے قرآن میں لکھا ہے۔ جب دیکھا کہاں سب سیم ہے، وہی بے کا نقطہ ہے، تو معلوم یہ چلا کہ یہ تو معمولی سی آیت ہے، بلکہ یہ معمولی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اسے روز روز پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے بسم اللہ ہی تو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ارے یہ تو بسم اللہ ہی ہے، یہ تو مجھے یاد ہے، کیا ضرورت ہے تعویذ کی، میں تو ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ اب جب یہ گئے تو جانے کے بعد انہوں نے جیسے ہی دریا پہ قدم رکھا تو کیا ہوا، ڈوبنے لگے۔ اب جب ڈوبنے لگے تو رک گئے، پل کا سہارا لیا، آئے اپنے استاد کے پاس اور آ کے کہتے ہیں اے استاد، جب میں کل آیا تھا تو نہیں ڈوبا، بسم اللہ کی تعویذ کل بھی پہنی تھی، آج بھی پہنی ہے۔ تو استاد نے کہا دیکھو تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بسم اللہ کی تعویذ کل بھی پہنے تھے آج بھی پہنے تھے، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم اور آپ ہیں، اگر بسم اللہ کہہ کے زہر کھا لیں تو اتنی طاقت ہے بسم اللہ کے اندر کہ وہ زہر بھی ہمیں شفا دے دے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے عادت بنا کے حسین کو مانا ہے، مجلسوں میں آتے ہیں عادت بنا کے، ایک مرتبہ معرفت لے کے دیکھیے اپنے ذہنوں میں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے کہ اگر مردے کے اوپر بھی پڑھ کے پھونک دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، پھر بھی ہمیں حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا کہنا اس پروردگار عالم کا کہ جو اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے رسول کو بنا کے ہمارے درمیان اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ حبیب خدا نے جس کو پہچانوایا وہ کون تھا؟ حسین منی و انا من الحسین، کہ اے لوگوں جان لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جگہ جگہ پہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا
बता रहे हैं कि देखो हुसैन कौन है। एक मर्तबा रसूल अल्लाह मिंबर पे बैठे हैं और जिक्र खुदा कर रहे हैं। अब देखिए मिंबर की कितनी अहमियत है। तो कहते हैं रसूल अल्लाह मिंबर पे बैठ के जिक्र कर रहे हैं, सामने से इमाम हुसैन आए। आने के बाद अब इमामत के कदम लड़खड़ाते नहीं हैं, लेकिन इमाम हुसैन को परवरदिगार आलम ने, मैं यूँ कहूँ कि लोगों को दिखाना था कि देखो हुसैन क्या है। अब जैसे ही हुसैन इब्ने अली आए, उनके कदम लड़खड़ा गए। अब कोई मामूली बच्चा होता तो वो गिर जाता, कोई मिंबर छोड़ के नहीं उठता, लेकिन हबीब खुदा वो हैं कि जो मिंबर से उतर के इमाम हुसैन को आगोश में ले लिए, और लिए ही नहीं बल्कि ला के बैठाए मिंबर पे, और लोगों को पहचानवा रहे हैं कि ए लोगों जान लो ये कौन है। ये वो हुसैन है जो कल करबला में जब कुर्बानी देगा तब ये मेरा दीन बचाएगा। आज हमारे दरमियान जो नमाज मौजूद है, जो वाजिबात मौजूद हैं, जो परवरदिगार आलम की मारिफत मौजूद है, ये क्यों मौजूद है? ये हुसैन इब्ने अली की देन है। ये हुसैन इब्ने अली हैं कि जो करबला के मैदान में लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और कहते हैं आज 9 मुहर्रम है, आज की रात की मोहलत मेरे मौला ने मांगी थी कि मुझे अल्लाह की इबादत के लिए मोहलत दे दी जाए। और आज के दिन मेरे मौला पहुँचे थे किसके पास? उमर साद के पास। उमर साद के पास मौला गए और जाके क्या फरमा रहे हैं? मौला कह रहे हैं, ए उमर साद तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? कहा आप जहरा के बेटे हैं, अली ये मुर्तज़ा के फर्जंद हैं। कहा कि तुमने देखा है कि मेरे नाना ने मुझे आगोश में खिलाया है? कहा हाँ। कहा क्या ये मारिफत रखते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है? कहा हाँ मौला मैं मारिफत रखता हूँ, आप जो कहेंगे वो सच है। तो मौला ने उमर साद से कहा, ए उमर साद मेरे कत्ल के ऊपर से अपना हाथ हटा दो। तो उमर साद ने कहा नहीं मौला, अगर मैं ऐसा करूँगा तो 3 चीज़ें यजीद ने मुझे कही है दे देगा, और अगर मैं आपको कत्ल नहीं करूँगा, आप देखिए जान रहा है, पहचान रहा है कि हुसैन कौन है, लेकिन यहाँ पे उसकी लालच जो है वो उसे मजबूर कर रही है। अब कहते हैं कि मौला ने कहा, है उमर साद क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? कहा मौला यजीद ने कहा है कि वो मुझे बादशाह बना देगा। मौला ने कहा यजीद तुम्हें बादशाह नहीं बनाएगा। फिर उमर साद ने कहा मौला यजीद ने कहा है कि वो मुझे रे की सल्तनत दे देगा। तो मौला कह रहे हैं कि रे की सल्तनत तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें रे का एक गंदुम, एक दाना गेहूं तक नसीब नहीं होगा। अब फिर उसने कहा मौला, उसने कहा है कि मेरा बाग है बहुत बड़ा यजीद का, वो पूरा बाग मेरे नाम कर देगा। फिर मौला ने कहा तुम मानते हो ये हुसैन जो कह रहा है वो सच है? तो कह रहा हाँ मौला। कहा तो ये जान लो कि वो बाग भी तुम्हें नहीं देगा। कहा ठीक है मौला, लेकिन ये बताइए कि मैं अगर मर जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी ज़ौजा का क्या होगा? तो मौला ने कहा उनकी जन्नत की ज़मानत मैं लेता हूँ, और जैसे मेरे घर के अहलो अयाल रहेंगे वैसे आपके घर के अहलो अयाल रहेंगे। अब देखिए ये होते हैं वो कि जो आशिक़ यजीद हैं, जान रहे हैं हुसैन इब्ने अली कौन है, लेकिन चंद पैसों की चक्कर में, चंद हुकूमत की चक्कर में हुसैन को ठुकरा रहे हैं। और आइए यहीं पे आपको एक और शख्सियत से मिलवाते हैं कि जिनका नाम है वहबे क़ल्बी। माशाअल्लाह बाफ़हम लोगों का मजमा है, आप सब ने सुना होगा उनका नाम। वहबे क़ल्बी मौला के वो आशिक रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे, और उनकी नई नई शादी हुई थी। अपनी शादी करके लौट रहे थे, रास्ते में देखा कि करबला की ज़मीन है, एक नूरानी चेहरा है कि जो नज़र आ रहा है। करीब गए, जाके पूछा कौन है? कहा मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। कहा आप इमाम हैं? कहा हाँ मैं इमाम हूँ। इतना मुतासिर हुए चेहरे से कि ना ये सोचा कि मेरी नया मेरा अक़्द हुआ है, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे वालिदैन का क्या होगा, मेरी ज़ौजा का क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा। हुसैन के लश्कर में आके शामिल हो गए। और हद यहाँ तक नहीं हुई, इसके बाद कहते हैं
کہ جب اسر عاشور وہب قلبی کو قتل کیا گیا تو یزید کو تو معلوم تھا کہ یہ نیا نیا مولا کا پروردہ ہے، نیا عاشق بنا ہے. تو یزید نے جب وہب قلبی کا سر جسم سے جدا کیا تو اس نے وہ سر اٹھایا اور اٹھا کے وہب قلبی کی ماں کے سامنے پھینک دیا. جب وہب قلبی کی ماں کے سامنے وہ سر پھینکا گیا تو کہتا کیا ہے، یہ لو حسین کے اوپر اپنا بیٹا قربان کر رہی تھی نا، لو تمہارے بیٹے کا سر حسین نے دیا ہے. اب دیکھیے ہماری جانیں قربان جائیں کربلا کی ماؤں کے اوپر کہ وہب قلبی کی والدہ باہر آئی خیمے کے اور وہ سر اٹھا کے واپس یزید کے جانب پھینک کے کہتی ہے کہ ہم حسین کے اوپر جو دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. صلوات پڑھے کیا کہنا کربلا کی ماؤں کا. میں یوں کہوں گی مولا وہ تو کربلا تھی، وہاں میدان تھا، وہاں جوش اور تھا، یہاں جوش اور ہے. آج ہم فرش حسین پہ بیٹھے ہیں، ہم اس زمانے میں ہیں کہ ہم حسین ابن علی کی زیارت نہیں کر سکتے. بے شک ہمارے امام پردہ غیب میں موجود ہیں، لیکن ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اپنے مولا کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو مولا ہم اس زمانے میں کیا ایسا کریں کہ ہم آپ کے ایسے عاشق بن جائیں کہ اگر ہم بھی اپنے کل کو چل کے اپنے بھائی بہن کو قربان کرنا پڑ جائے، کل کو چل کے اگر آپ کو اپنی اولادوں کو قربان کرنا پڑ جائے تو ہمارے دل میں ذرا سا ایک ذرے برابر بھی وسوسہ نہ آئے کہ ہم حسین کے اوپر کیوں قربان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، بہت بڑے عمل نہیں کر سکتے، اب ابھی تو نہیں بھیج سکتے ہم اپنے گھر کے اولادوں کو، کہاں بھیجیں گے قربان کرنے، تو ہم اس زمانے میں سب سے چھوٹا ثواب کا کام کیا کریں کہ جو بہت ہی چھوٹا عمل ہے لیکن ثواب بہت ہے. تو فرمایا دیکھو تم کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو پانی پلایا کرو. فقط لوگوں کو پانی پلانا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک روایت بیان کر رہی ہوں کہ عراق میں ایک کنیز رہتی تھی جو لوگوں کے گھر گھر جا کے کام کیا کرتی تھی. وہ جب لوگوں کے گھر گھر جا کے کام کرتی تو اس سے جو پیسے ملتے اس سے وہ امام حسین کی مجلس کرایا کرتی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پیسے کم پڑ جاتے تو وہ کیا کرتی، ایک کوزہ لیتی، اپنے گلے میں کوزہ لٹکاتی اور جگہ جہاں جہاں امام حسین کے چاہنے والے ہیں وہاں جا کے پانی پلایا کرتی تھی. اب کہتے ہیں کہ عراق کا یہ دستور تھا اس زمانے میں کہ مہینے کے ایک دن وہ لوگ اپنے اہل و عیال کی قبروں پہ جایا کرتے تھے. اب ساری خواتینیں جو ہیں قبر پہ پہنچی تھی، جس کا جو عزیز تھا اس کی قبر پہ بیٹھ کے کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. اب کہتے ہیں یہ خاتون، اس کا تو یہی دستور تھا، پانی پلاتی تھی، گلے میں کوزہ لٹکایا اور چلی گئی قبرستان میں. لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں اپنے اہل و عیال کی قبر پہ نہیں جانا ہے، کیا تمہارے عزیز نہیں موجود ہے؟ تو کہہ رہی ہے نہیں، میرے عزیز موجود ہیں لیکن میں حسین کے چاہنے والوں کو پہلے پانی پلا دوں. اب کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے اس نے سب کو پانی پلایا. جب سب سیراب ہو گئے تو اس کے بعد یہ اپنے عزیز کی قبر پہ گئی. جب یہ اپنے عزیز کی قبر پہ گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ میرے جانے سے پہلے وہاں کوئی معظمہ بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ جا کے پوچھتی ہے کہ اے خاتون آپ کون ہے؟ یہ میرے عزیز کی قبر ہے، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ تو میرے چاہنے والے کی قبر ہے. تو ایک مرتبہ وہ برقع پوش بی بی جو ہیں گریہ کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم مجھے نہیں پہچانی، میں اس حسین کی ماں ہوں کہ جس کی محبت میں تم لوگوں کو سیراب کر رہی ہو. میں اس حسین کی ماں ہوں کہ جس کو اس پانی کے لیے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. اور تم یہ عمل جو کر رہی ہو لوگوں کو پانی پلانے کا، اس کا اجر میں تمہیں
اس کا اجر میں تمہیں آخرت میں دوں گی، تمہاری جنت کی ضمانت، تمہاری بہشت کی ضمانت یہ زہرا لیتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ معظمہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ اب جیسے ہی قدموں میں گرنا تھا وہ بی بی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں یہ کہوں گی ارباب عزا، اے میری بی بی آپ کو اتنی اہمیت تھی، لیکن اے بی بی آپ کی پوتی سکینہ بنت الحسین کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ماؤں کا مجمع ہے نا، سن سکیں گی۔ اگر آپ کے بچے تھوڑی دیر کے لیے پیاسے ہو جاتے ہیں آپ کیا کرتے؟ کہیں سے بھی پانی کا انتظام کریں گے۔ اگر راستے میں کہیں جا رہے ہوں گے تو رک کے ڈھونڈیں گے، شاید کہیں پانی مل جائے، میں اپنے بچے کو سیراب کر دوں۔ ماں پہلے یہ سوچے گی کہ میرا بچہ سیراب ہو جائے، مجھے پانی ملے یا نہ ملے۔ لیکن ہاں ارباب عزا، یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سکینہ جا کے جناب زینب سے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ ملعون لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، میں جا کے پانی مانگ لوں؟ اب جناب زینب کو معلوم ہے کہ پانی نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے پوچھا، 2 مرتبہ پوچھا، ادھر جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے بچی۔ اب کیونکہ ماؤں کا دل اللہ نے ایسا بنا کے بھیجا ہے نا کہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ ارباب عزا کہتے ہیں ادھر سکینہ نے اجازت لی، اب جا کے شمر کے پاس کھڑی ہو گئی، اب دیکھ رہی ہے کہ ایک ایک کو سیراب کر رہا ہے۔ ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ جب ایک ایک کو سیراب کر لیا، جناب سکینہ نے سوچا اب شاید مجھے پانی مل جائے، تو دیکھا کہ کوزہ لے کے جانوروں کے جانب چلا گیا، اب ایک ایک جانور کو سیراب کر رہا ہے۔ بیبیوں میں یہ کہوں گی جب جانور کو سیراب کر لیا، اب سکینہ نے سوچا شاید اب مجھے پانی مل جائے، لیکن ہائے ہرملا ملعونوں کا دل کیسا تھا، بچی کے سامنے کوزے سے پانی زمین پہ بہا دیا، لیکن سکینہ کو پانی نہ ملا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، میرا جی چاہتا ہے کہ آج اسی بچی کے مصائب بیان کروں۔ بیٹیوں کا مجمع ہے نا، دل تھام کے سنیے گا۔ آج 9 محرم ہے، آج تو سکینہ موجود ہے، بابا کے سینے پہ سو رہی ہے، لیکن کل جب عصر عاشور نمودار ہوگی، حسین جنگ پہ جا رہے ہوں گے، ایک مرتبہ حسین یہ دیکھیں گے کہ ان کا زلجنہ آگے قدم نہیں بڑھا رہا، بس حسین کہیں گے کیوں نہیں بڑھ رہا، تو سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹ کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو لے کے نہ جا، جو بھی صبح سے گیا پلٹ کے واپس نہ آیا۔ بیبیوں اب حسین اترے، اپنی بچی کو سینے پہ سلایا، آزاداران مظلوم کربلا، جب حسین نے سکینہ کو سینے پہ سلا دیا، اب بچی سو گئی، حسین جنگ پہ چلے گئے، لیکن اب وہ منظر آیا کہ جب حسین پہ تیروں کی بارش ہونے لگی، سیاہ آندھیاں چلی، کربلا کی زمین ہلی، اب سکینہ کی آنکھ کھل گئی، اب سکینہ کو بابا نظر نہیں آتے، اب اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے سکینہ جو ہی پہنچی، کیا دیکھا، ارے بابا کے اوپر شمر سوار ہے۔ بچی نے کہا مت مارو، کسی نے تماچا مارا، حسین کے سر کو جدا کر دیا گیا، ایک ندا گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، حسین قتل کر دیے گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، زینب بن بھائی کی ہو گئی۔
पानी से तो खत्म कर दो।